بسم الله الرحمن الرحيم. محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئین کمالات میں جو وضاحت بیان فرمائی ہے اس کا اختصار سے ذکر کرنے کی درخواست ہے آپ سے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ قوانین قدرت کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات چھپی نہیں ہوگی کہ دنیا میں تمام اشیاء جو پائی جاتی ہے وہ تدریجاً ترقی پذیر ہوتی ہے۔ کسی ایک بھی چیز کے متعلق کوئی شخص یہ حتمی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے معراج کو، کمال کو یک لخت پا لیا، بلکہ تدریج کے ساتھ ہی وہ اپنے کمال تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں 6 ایام میں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 55 میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ سورہ اعراف 55، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس آیت کے علاوہ 6 اور مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کو 6 دنوں کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اگر کاغذ قلم ہو تو اس کو نوٹ کر لیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 4، سورہ ہود آیت نمبر 8، سورہ الفرقان آیت 60، سورہ السجدہ آیت 5، سورہ الحدید آیت نمبر 5۔ ایک ہی مضمون کو قرآن مجید میں ایک سے زائد بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بنی نوع انسان کو انتہائی جد و جہد کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ایک بار بھی کہنے سے بات پوری ہو جاتی، لیکن بار بار مختلف پیرائی سے جب بتایا گیا تو اس پہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض ناواقف اور کم فہم معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ موجودہ تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین و آسمان کئی لاکھ برس میں بنے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ 6 دنوں میں بنے، تو اس کا کیا حل ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عظیم الشان کتاب آئین کمالات اسلام اور اپنی دوسری کتاب خصوصاً براہین احمدیہ حصہ 5 میں اور کئی اور کتب میں بھی مدلل اور تشفی بخش جوابات عنایت فرمائے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اس آیت میں دراصل 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایام سے کیا مراد ہے، نمبر 2 6 دن کی تخصیص کیوں کی گئی، اور نمبر 3 ثم استوی علی العرش، یعنی خدا تعالیٰ عرش پر ٹھہر گیا، اس کے کیا مراد ہے۔ جاننا چاہیے کہ پہلا یہ ہے کہ ایام سے مراد کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تشریح خدا کے کلام میں ہی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کے لیے جو ایام کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری جگہ میں ہی سورہ الحج آیت 48 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی اور یقیناً تیرے رب کے پاس ایسا بھی دن ہے جو اس کے شمار کے مطابق جو تم گنتی گنتے ہو 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی وہ دن جو انسان گنتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک، اگر انسانی 1000 سال جو ہیں وہ خدا کے نزدیک ایک دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور سورہ المعارج آیت 4 میں بیان کر دی، فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، یعنی فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں صعود کرتے ہیں جس کی گنتی 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی ایک دن جو انسان کے 50,000 سال ہیں اسی کے مطابق وہ ایک دن میں ہو جائے گا۔ بس اس کی موجودگی میں یہ اعتراض کرنا کہ 24 گھنٹے کا ہی دن ہے، یہ نہ سمجھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ دراصل 6 مختلف ادوار میں اس زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ الگ الگ 6 طبقات ہیں اور جو الگ الگ زمانے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کو بھی 6 مراتب میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ المومنون آیت 13 اور 15 کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا کہ نطفہ، لوتھڑا، مضغہ، اور اسی طرح جو 6 انسان کی پیدائش کے جو آپ نے وہاں گنائے ہیں وہ یہ ہیں: نطفہ، لوتھڑا، مضغہ، مضغہ سے ہڈیاں بننا،
ہڈیوں پر گوشت پہنایا جانا اور پھر نئی خلقت کی صورت میں پروان چڑھایا جانا۔ بس 6 جس طرح کہ زمین کی پیدائش کے لیے 6 دن لیے، اسی طرح انسان کی جو عالم کبریٰ ہے اس کی پیدائش کے لیے بھی 6 دن یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی کے جو آخری معنی جو اس کے اندر ہیں کہ ثم استوی علی العرش، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے قرآن مجید کے ترجمے کے فٹ نوٹ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں اور حضرت مسیح موعود اسلام نے بھی کئی جگہ بیان فرمایا ہے، جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل عرش پر استوا سے مراد یہ ہے کہ سب تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے لا تعلق نہیں ہو جاتا، بلکہ جس طرح بادشاہ ساری قوم کی نگرانی کرتا ہے اسی طرح وہ اپنی تمام مخلوقات کی نگرانی کرتا ہے۔ دراصل اس میں آریہ مذہب والے جو یہ اعتراض کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ عرش کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا تعالیٰ کرسی لگا کے نعوذ باللہ بیٹھے ہیں، کوئی مستقل جگہ ہے، اس کا رد کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد مخلوق سے وابستہ رہتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور وہ رب ہے۔ رب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے پیدا سے لے کر وفات تک کے جو بھی مراحل ہیں اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔